بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازیگر قسط نمبر 54۔ جب ہم سردار کے مکان سے باہر آئے تو دھوپ اتر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے سردار کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ اس کے حکم پر کمرے میں کئی خادم اور خادمائیں جمع ہو گئے تھے، جنہوں نے ہمارے آگے پھل، بستی میں بنی ہوئی مٹھائیوں اور سردار کے لیے خاص طور پر پکائے ہوئے کھانوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ چین سے آئی ہوئی خوشبودار چائے سب سے خوش ذائقہ تھی۔ ہم نے ایسی چائے پہلے کبھی نہیں پی تھی۔ مسلسل وہی پیتے رہے۔ بٹھل اور سولم وہیں رہ گئے تھے۔ میں اور مارٹی جامو انہیں وہاں چھوڑ کے اٹھنا نہیں چاہتے تھے، مگر خود بٹھل ہی نے ہمیں باہر جانے کو کہہ دیا تھا۔ ادھر ادھر بیکار گھومنے اور گھر جانے کے بجائے ہم وہیں ایک پہاڑی پر بیٹھ کے ان کا انتظار کرتے رہے۔ آج کا دن بھی گزرا جا رہا تھا۔ اب اوپر مندروں کے علاقے میں جانے اور اندھیرا ہونے سے پہلے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دھوپ پہاڑوں پر چڑھ رہی تھی۔ ہم تینوں کی نگاہیں سردار کے مکان کے اونچے دروازے پر لگی ہوئی تھیں، اور شاید ہم ایک ہی بات سوچ رہے تھے کہ اگر بٹھل اور سولم کچھ دیر اور نہ آتے تو۔ لیکن سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر ایک ساتھ کئی آدمی باہر نکلتے دکھائی دیے۔ ان میں وہ دونوں بھی تھے۔ چند وسا اور قبیلے کے کئی لوگوں کے درمیان ہم نے تقریباً بھاگتے ہوئے بستی کی طرف جانے والے راستے پر انہیں جا لیا، اور بٹھل کا چہرہ دیکھ کے ہماری پھولی ہوئی سانسیں ٹھہرنے لگیں۔ بستی کے مرکزی مقام پر باقی تمام لوگ منتشر ہو گئے، صرف چند وسا ہمارے ساتھ رہ گیا۔ راستے میں نہ جانے کیوں بٹھل بار بار آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ اسے بھی دن نکل جانے کا احساس ہوگا۔ مجھے معلوم تھا اب ہم اور کہاں جا سکتے ہیں۔ دروازہ چند وسا کی لڑکی تشانم نے کھولا، مگر ہمیں مقابل دیکھ کے اس کا سراپا کانپ سا گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی آڑ میں سمٹ گئی تھی کہ بٹھل نے جھٹ ہاتھ بڑھا کے اسے اپنے بازو میں گھسیٹ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اٹھا کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ وہ اور سکڑ گئی۔ چند وسا مسکرانے لگا اور اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا۔ ہم پردیسی ہیں رانی، بٹھل نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ سولم نے فوراً ترجمہ کر دیا۔ شانم نے ایک پل کے لیے بھی اپنی تھرتھراتی پلکیں نہیں اٹھائیں۔ اس کے نتنے بری طرح پھڑک رہے تھے اور رخساروں کا سرخ رنگ جھلملانے سا لگتا تھا۔ بٹھل سے ہاتھ چھڑا کے وہ سرپٹ بھاگتی ہوئی آنن فانن کہیں اوجھل ہو گئی۔ بالکل بولتی گڑیا ہے، بغیر چابی کی، بٹھل نے ہنس کے کہا، اور مارٹی کی گردن پکڑ کے جھٹکے دینے لگا جو محبوب سا کھڑا تھا۔ ہم سب سیدھے سلطان کے کمرے میں آ گئے۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ ہماری آہٹ پر وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بٹھل نے 3-4 بار اس کا پیر جھنجھوڑا اور مروڑ کے دیکھا۔ اب اسے کوئی خاص تکلیف نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے جیسے دن بھر روتا رہا ہو۔ وہ گردن ڈالے ہوئے ہوں ہاں میں بٹھل کو جواب دیتا رہا۔ بٹھل اس کے پاس چند منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرا ہوگا کہ جامو اور مارٹی کو اپنے واپس آنے تک گھر میں رہنے کی ہدایت کر کے پھر صاحبان میں آ گیا، اور چند وسا کو بلا کے اس نے مندروں کے علاقے میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ میں سمجھا کہ بٹھل چند وسا کی ٹو لینے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ شام ہو رہی تھی اور ابر چھا گیا تھا۔ چند وسا نے دبے لہجے میں وقت زیادہ ہونے کا عذر کر کے روکنے کی کوشش کی، لیکن بٹھل اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا دروازے کے باہر نکل آیا۔ سولم کو بھی اس نے ساتھ رکھا تھا۔ اوپر جانے کے خیال سے میرا دل ایک دم دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ میں نے سوچا بٹھل کو منع کر دوں، مجھ سے ابا جان کے سامنے نہیں جایا جائے گا۔ میں تو ان کے سامنے کھڑا بھی نہ رہ سکوں گا۔ میں ان سے کیا کہوں گا؟ میری زبان سے ایک لفظ نہیں پھوٹے گا، اور انہوں نے اگر کچھ کہا تو مجھ سے سنا نہیں جائے گا۔ مجھے ان کی آنکھوں سے شروع ہی سے ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں کورا کو لے کے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں نے پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ وہاں رہے گی تو مجھے اور اسے ہر وقت ان کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ان کے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی، وہ کچھ خیال ہی نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا فوراً کہہ دیتے تھے، اور انہوں نے تو کہہ بھی دیا تھا اگر میں جلدی نہ کرتا
اور 3-4 دن گھر میں اور رک جاتا، ان کی خوشامد کر لیتا کہ وہ کورا کو پولیس کے حوالے نہ کریں، تو ممکن تھا اس دوران وہ کورا کے لائے ہوئے کاغذات پر نظر ڈال لیتے اور شاید کورا سے ان کا رویہ بدل جاتا، وہ اسے محفوظ کر کے رکھتے، مگر پھر وہ اس سے جلد چھٹکارا بھی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، کیونکہ کورا کا گھر میں ہونا ایک مسلسل خطرہ تھا۔ میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، میرے پاس اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ میں اسے لے کے دور نکل جاؤں۔ میرے سینے میں شور ہو رہا تھا، ایک ایک کر کے بات یاد آ رہی تھی۔ بٹھل اوپر بڑھتا رہا، ہم بیچ میں کہیں نہیں رکے، مگر آدھا راستہ طے کیا ہوگا کہ بوندا باندی ہونے لگی، اور پھر ہر طرف وہی اندھیرا چھانے لگا جس سے مجھے بہت وحشت ہوتی تھی۔ شام ہوتے ہوتے پہاڑوں پر ہو کا عالم طاری ہو جاتا، جیسے دنیا میں سب مر گئے ہوں اور پہاڑ ان کے سوگ میں خاموش کھڑے ہوں۔ کچھ دیر تک اندھیرا سرمئی سا رہا، پگڈنڈیاں نظر آتی تھیں، اوپر پہنچتے پہنچتے ہر سو دھند پھیلی ہوئی تھی۔ ابر کی وجہ سے چاند بھی چھپا ہوا تھا، ہوا تیز نہیں تھی اور دھند بھی ابھی بہت کم تھی، ہماری آنکھوں میں اتنا اندھیرا نہیں تھا، اور بٹھل نے ٹارچ بھی روشن کر دی تھی۔ ایک دوسرے کو پکڑتے ہوئے ہم سنبھل کے نم اور پھسلواں زمین پر پیر رکھ رہے تھے، ہمارے پیچھے کسی کی چاپ نہیں تھی۔ نیچے دور ہی سے مندروں کے علاقے میں بھڑکتی ہوئی شعلوں کی روشنی دکھائی دینے لگی تھی، لگتا تھا کہ فاصلہ اب بہت کم رہ گیا ہے، لیکن یہ نظروں کا دھوکہ ثابت ہوتا تھا۔ بارش تیز ہو جاتی تو سارے کپڑے بھیگ جاتے، یہاں کوئی سایہ بھی نہیں تھا۔ بستی اور مندروں کے درمیان ایک بڑا علاقہ غالباً اس لیے خالی رکھا گیا تھا کہ مندر پرسکون رہیں۔ اوپر جانے کے لیے کہیں کہیں پہاڑوں پر سیڑھیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ ہم نے اپنی ڈگر نہیں چھوڑی، اور اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بہت جلد مندروں کے علاقے میں پہنچ گئے۔ اوپر زمین خشک پڑی تھی، تمام بڑے اور چھوٹے مندروں میں مشالیں روشن تھیں۔ کھلے آسمان کے نیچے گوتم بدھ کی دیو قامت مورتی کے سامنے ایک بڑا الاؤ دہک رہا تھا، اور مختصر تعداد میں راہب گمسم بیٹھے ہوئے تھے۔ سب سے بڑی عمارت کے اندر بھی دھیمی روشنی ہو رہی تھی، اور راہداری میں راہبوں کی چہل پہل تھی۔ گزرتے ہوئے چند ہی راہبوں نے رخ پلٹ کے ہمیں دیکھا ہوگا۔ ہمارے کپڑے خاصے بھیگ گئے تھے، ٹھنڈ سے جسم جمے جا رہے تھے۔ سولم تو دانت کٹکٹا رہا تھا، اس لیے ہم مورتی کے سامنے راہبوں کے ساتھ الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ آگ کی تپش سے جسم میں کسی قدر حرارت محسوس ہوئی، مگر میرے ہاتھوں پیروں کی کپکپی دور نہیں ہوئی تھی۔ ہم کن اکھیوں سے وہاں موجود راہبوں کے چہرے غور سے دیکھتے رہے۔ ان میں ابا جان نہیں تھے۔ ابا جان ہمیں اور بھی کئی مندروں میں نظر نہیں آئے۔ مندروں میں کسی نے ہماری موجودگی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جس وقت ہم بڑے مندر کی سیڑھیاں طے کر کے وہیں ایک درمیانی جگہ پر بیٹھے تو کھانا تقسیم ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑی عمارت تھی، بڑے بڑے ہالوں اور کمروں کے اطراف چوڑے اور لمبے تھموں پر ٹکی ہوئی راہداری تھی۔ اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایسی ہی تنگ اور کشادہ گلیاں تھیں۔ مشعلیں ہر کونے پر نصب تھیں، لیکن روشنی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ کھانا تقسیم کرتے ہوئے پجاری جب ہماری جانب آئے تو ہم سے پوچھے بغیر ایک نے ہمارے آگے مٹی کا پیالہ رکھ دیا، دوسرے نے اس میں پتلی دال اور سبزی کا ایک ایک چمچہ ڈال دیا، تیسرے نے موٹی روٹیاں چٹائی پر رکھ دیں۔ راہداری میں ہر طرف راہب قطار سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جہاں تک ہماری نظر پڑتی تھی ابا جان نہیں تھے۔ بٹھل اور سولم نے سیر ہو کے کھانا کھایا، میرے حلق سے ایک لقمہ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ کھانے کے بعد راہب منتشر ہونے لگے۔ ہم نے عمارت کے گرد پوری راہداری کا چکر لگا کے دیکھ لیا، لیکن مندروں میں رہنے والے تمام راہب صرف یہی نہیں تھے، اور بھی عمارتیں فاصلے پر بنی ہوئی تھیں۔ چند کو ہم یہاں آنے سے پہلے ہی دیکھتے آئے تھے۔ ہمارا یوں ہر عمارت میں رکنا اور کچھ دیر ٹھہر کے واپس آ جانا مناسب نہیں تھا۔ پھر بھی ہم مختلف مندروں میں جاتے رہے۔ باہر کھلی جگہوں پر اکا دکا راہب دنیا و محافیہ سے بے خبر اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں سردی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اندھیرے میں ان کے خد و خال صاف نظر نہیں آتے تھے، مگر ان میں ابا جان ہوتے۔
تو ان کا جثہ ہم علیحدہ ہی سے پہچان سکتے تھے۔ وہ ایسی مشقت کے عادی نہیں تھے، انہیں یہاں آئے ہوئے وقت بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، یا شاید وہ عادی ہوں بھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اتنے عرصے میں انہوں نے کہاں کہاں وقت گزارا ہے۔ چلتے چلتے ہماری ٹانگیں اکڑنے لگی تھیں، کئی عمارتوں میں ان کا کوئی نشان نہ ملا تو ہم دوبارہ بڑے مندر میں آ گئے۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ راہبوں کے آشرم کا رخ کریں، جہاں ان گنت کٹیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہم نے اب تک سرائے یا آشرم میں جانے سے اسی سبب پہلو تہی کی تھی کہ ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ راہبوں کی ایک بڑی تعداد مندروں میں موجود تھی۔ بڑے مندر کی عمارت میں دبی دبی سرگوشیاں گونج رہی تھیں اور ابا جان کا دور دور پتہ نہیں تھا، کہیں وہ چلے نہ گئے ہوں۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا، حالانکہ یہ عجیب سی بات تھی، جس دن ہم نے انہیں دیکھا تھا انہیں اسی دن یا اس کے دوسرے ہی دن روانہ ہونا رہ گیا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ چلے ہی گئے ہوں، مجھے چاہے وہ نہ ملے، پھر سے کہیں کھو جائیں، مگر کسی طرح یہاں سے دور ہو جائیں۔ میرا دل ان کے لیے یہی دعا کر رہا تھا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہوں گے۔ خدا کرے وہ کامیاب ہی لوٹے ہوں، ورنہ پھر وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ اتنے عرصے کوئی بھی اپنی امیدیں ناکام ہونے پر زندہ نہیں رہتا، ایک میں ہی بے حس تھا۔ بٹھل اور سولم ابھی مایوس نہیں ہوئے تھے۔ راہبوں سے مندر خالی ہونے لگا، مشعلیں کم ہوتی گئیں اور ایک سوگوار سکوت عمارت کے در و دیوار پر مسلط ہو گیا تو ہمیں روک کے بٹھل خود عمارت میں گھومنے چلا گیا۔ وہ چھپتا چھپاتا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آیا۔ واپسی میں اس کی چال سے ہی مجھے اس کی ناکامی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ مندر میں چند راہب رہ گئے تھے اور وہ سب کے سب مراقبوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ کئی پجاری ہمیں وہاں بیٹھا ہوا دیکھ کے جھجکتے ہوئے گزر گئے، ان کا تعلق یقیناً مندر کے انتظام سے ہوگا۔ پھر ایک معمر پجاری نے آ کے نرم لہجے میں ہم سے پوچھا کہ ہمیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ہمارے بجائے سولم نے جواب دیا کہ ہم ایک رات گزارنا چاہتے ہیں۔ سردی سے اس کی آواز ٹھٹر رہی تھی۔ پجاری نے ہم تینوں کو ترحم آمیز نگاہوں سے دیکھا اور مشورہ دیا کہ ہم سرائے چلے جائیں اور وہیں ہم رات آرام سے گزار سکیں گے، لیکن بٹھل سرائے جانا نہیں چاہتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ ابا جان اپنی کٹیا سے باہر ہوں، ہم ہر کٹیا میں جھانک جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، تاہم ہمیں مندر سے اٹھنا ہی پڑا۔ ویسے بھی ہم وہاں ساری رات گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ دھند بڑھتی جا رہی تھی، اس سے ہمیں عمارتوں کے درمیان آنے جانے میں آسانی ہو گئی، کیونکہ نقل و حرکت چند گز کے فاصلے ہی تک دیکھی جا سکتی تھی۔ یہاں سے وہاں، اس جگہ سے اس جگہ تک مسلسل چلتے رہنے میں رات کا بڑا حصہ بیت گیا تھا۔ سولم اور بٹھل کی رفتار میں پہلے جیسی تیزی نہیں رہی تھی، میری ٹانگیں تو پہلے ہی شل تھیں۔ ناچار ہم سرائے میں آ گئے۔ یہاں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، پتھروں کی کٹیاؤں کے بیشتر دروازے بند تھے۔ پہلے ہم 2 رویہ کٹیاؤں کے درمیان ڈھکے ہوئے راستوں کے چکر لگاتے رہے، وہاں بھی ان کی کوئی سنگن نہیں ملی تو سرائے کے ایک وسیع و عریض ہال میں چلے آئے۔ سالانہ میلوں کے درمیان اس ہال میں گہما گہمی رہتی ہوگی، اب ویران پڑا تھا۔ اندر کسی حد تک گرمی تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ ہم کسی تھم سے کمر ٹکا کے رات گزار دیں۔ بڑے مندر کے پروہت نے کہا تھا کہ سرائے میں ہمیں بستر مل جائیں گے۔ یہاں کوئی شخص جاگا ہوا نہیں تھا۔ کسی متعلقہ آدمی کو ڈھونڈنے کی کوشش میں سولم کو ہال کے انتہائی گوشے میں ایک شخص سوتا ہوا مل گیا۔ سولم کسی جھجک کے بغیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور ہمیں دیکھ کے بوکھلا سا گیا۔ آواز بجا ہونے پر اس نے ہال میں ایک جانب بنی ہوئی کوٹھڑیوں کی طرف ازیانی انداز میں اشارہ کیا ہے۔ وہاں بستروں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس شخص نے ہمیں کھلی ہوئی کٹیاؤں میں جانے کی صلاح دی، مگر ہم ہال کے کنارے دروازے کے قریب بستر لگا کے لیٹ گئے۔ رات بھی جیسے سردی سے کانپ رہی تھی اور ٹھٹھرتی ہوئی بیت رہی تھی۔ بٹھل اپنا جسم سکیڑے لمبی لمبی سانسیں کھینچ رہا تھا، سولم بھی کروٹیں بدل رہا تھا۔ بستر سرد تھے، رفتہ رفتہ وہ ہمارے جسم کی حرارت سے گرم ہوئے اور ان میں سیلن کی ایک بو بھی بسی ہوئی تھی۔
لیکن ہم کسی طور انہیں اپنے جسم سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ ہمارا بس چلتا تو انہیں اپنے اندر جذب کر لیتے۔ اگر حال میں کچھ اندر بستر لگاتے تو شاید اتنی ٹھنڈ محسوس نہ ہوتی۔ کنارے پر ہونے کی وجہ سے یک بستہ ہوا ہمارے گالوں پر تماچے مارتی گزر رہی تھی۔ ہم تینوں میں سے کسی کو بھی نیند نہیں آئی۔ رات کا آخری حصہ ہوگا کہ ہم نے کسی کی آہٹ سنی۔ سب سے پہلے بٹھل چونک کے اٹھا، پھر میں۔ کھلے دروازے کے ستونوں میں ہمیں کوئی سایہ سا رینگتا ہوا نظر آیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ دور چلا جاتا اور دھند میں اوجھل ہو جاتا، بٹھل بستر سے اچھل کے پنجوں کے بل بھاگنے لگا۔ میں نے اور سولم نے بھی بستر چھوڑ دیے۔ قریب جا کے بٹھل ٹھٹک کے رک گیا۔ وہ کوئی راہب تھا، تمام جسم کمبل کے سے لبادے میں لپٹا ہوا، سر اور منہ مفلروں میں چھپے ہوئے ہے۔ اس نے بھی ہماری چاپ سن لی تھی اور رک کے ہماری طرف دیکھا۔ بٹھل فوراً اس کے آگے آ گیا۔ اس سے پہلے کہ راہب اس سے کچھ پوچھتا، بٹھل نے اس کے منہ پر ہاتھ مار کے مفلر نیچے کھینچ لیا اور بیٹری کی روشنی اس کے چہرے پر پھینکی۔ میرے دل کی حرکت بند ہونے لگی۔ وہ ابا جان ہی تھے۔ روشنی سے ان کی آنکھیں چندیاں گئیں اور انہوں نے اپنا منہ پھیر کے ہذیانی انداز میں پوچھا، کیا ہے؟ انہوں نے تبتی زبان میں کہا تھا، ذرا ہمارے ساتھ آؤ بڑے صاحب۔ بٹھل نے بیٹری بجھا کے سرگوشی کی۔ ابا جان نے پھر تبتی زبان میں سراسیمگی سے کچھ کہا۔ بڑے صاحب، ہم کو پتا ہے آپ ہندوستانی سمجھتے ہو، جیسا میں بول رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ بٹھل نے نرمی سے کہا، ہم کو آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ میں ہندوستانی سمجھتا ہوں، ابا جان نے لرزیدہ لہجے میں کہا، مگر آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ کچھ کام ہی ہے، پر یہ جگہ بولنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ اپنے ہی ہیں۔ میں بولتا ہوں گھبراؤ نہیں بڑے صاحب۔ مگر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ کیسا بھلا؟ میں ایک ادھر نہیں بڑے صاحب، بٹھل نے تحمل سے کہا۔ پھر کہاں؟ ابا جان نے کسی قدر ناگواری سے پوچھا۔ جہاں آپ اچھا سمجھو، کسی کٹیا میں چلو۔ ابا جان کی آواز وہی تھی، مگر وہ سرگوشی میں بات کر رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں وہی بھاری بھرکم پن موجود تھا، وہی گونج تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بٹھل کی زبان سے کچھ نکل نہ جائے۔ انہیں غصہ آنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی تھی۔ بٹھل نے جب ان کے چہرے سے مفلر کھینچا تھا تو وہ بہت گھبرا گئے تھے۔ ان کا سارا وجود لرز کے رہ گیا تھا، مگر انہوں نے بہت جلد اپنی آواز پر قابو پا لیا اور تبتی زبان میں بات کرنے کی حجت بھی نہیں کی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آنے والے لمحوں کے خیال سے میرا دم گھٹا جا رہا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، ابا جان نے ملائمت سے کہا۔ ہو سکتا ہے بڑے صاحب، پر اسے دور کرنے کے لیے ہی اپنے ساتھ چلو۔ ابا جان نے زیادہ تامل نہیں کیا اور خود ہی کٹیاؤں کی طرف بڑھ گئے۔ زمین میرے پیر کھینچے لے رہی تھی۔ بٹھل نے پشت سے میرا کوٹ پکڑ لیا۔ ہم آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے کھلی ہوئی کٹیاؤں کے وسط کی ایک کٹیا میں آ گئے۔ وہ زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی۔ زمین پر خشک گھاس بچھی ہوئی تھی اور اندر گہرا اندھیرا تھا۔ سولم کو باہر رہنے کی ہدایت کر کے بٹھل نے دروازہ بند کر لیا۔ پتھروں کی ان موٹی دیواروں سے ہماری آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ ابا جان بالکل ساکت بیٹھے تھے۔ بٹھل نے دیا سلائی جلا کے چراغ روشن کر دیا۔ کٹیا میں لرزتی ہوئی روشنی پھیل گئی۔ بڑے صاحب، زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ہم آپ کی تلاش میں بہت دور سے آئے ہیں۔ میری تلاش میں؟ ابا جان نے تعجب سے کہا۔ جی ہاں، آپ کی تلاش میں، اور ہم کو سب پتہ ہے۔ آپ ہم سے کچھ چھپانا مت، ورنہ ٹائم برباد ہوگا۔ پہلے میں بول دوں کہ ہم لوگ آپ کے غیر نہیں ہیں۔ اپنے دل سے ایسے تمام خیال نکال دو۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ ابا جان کی آواز ٹمٹما سی رہی تھی۔ آپ کی سمجھ میں سب آ جائے گا۔ کل بھی ہم نے ادھر آپ کو دیکھا تھا، پر آپ سے اتنے لوگوں کے سامنے بات کرنا ٹھیک نہیں تھی۔ آپ اپنا مقصد آگے بات کریں۔ کیا بات کریں بڑے صاحب، سوچتے ہیں کدھر سے کریں۔ بٹھل کسمساتے ہوئے بولا۔ آپ سن بھی سکو گے یا نہیں؟ میں سب سن رہا ہوں، ابا جان نے بے چینی سے کہا، مگر آپ سے پھر کہتا ہوں، آپ کو کوئی بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے۔
آپ صفدر خان صاحب نہیں ہو؟ اپنا نام سن کے ابا جان کے ہونٹ پھڑکنے لگے۔ میں ایک بھکشو ہوں اور میرا نام صفدر خان نہیں ہے، انہوں نے تیزی سے کہا۔ اب تو کچھ بھی نہیں، پر پہلے کبھی تھا۔ بٹھل کی آواز دھیمی ہی رہی۔ میں گیا شہر میں آپ کا پتہ بھی بولوں کیا بڑے صاحب؟ آپ اپنا حلیہ بدل سکتے ہو، نام تو نہیں، نام ایک ہی رہتا ہے۔ مگر میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں جان رہا ہوں بڑے صاحب، خیر نام کا فیصلہ پھر کر لینا۔ ادھر دیکھو، یہ کون بیٹھا ہے؟ یہ کون بیٹھا ہے؟ اس جوان کا نام بابر ہے۔ یاد ہے آپ کو ایسا کوئی نام؟ بابر؟ ابا جان کی آواز گھٹ گئی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ابا جان مجھے بھی پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ فمی اور جہانگیر کے جدا ہو جانے پر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ بٹھل کی زبانی میرا نام سن کے ان پر سکتا سا طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے تکنے لگے۔ بٹھل نے میری تھوڑی اوپر اٹھا کے بیٹری کی روشنی دکھائی۔ کچھ جان پڑتا ہے بڑے صاحب؟ ابا جان کی پتلیاں پھیل گئیں، ان کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن میری سسکیاں نکل پڑیں۔ نہیں نہیں، ابا جان کی دہلتی ہوئی آواز ابھری۔ روشنی اور کروں بڑے صاحب؟ ابا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے ان کے قدموں میں سر رکھ دیا، اور پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ نہ جانے کب ان کی کانپتی ہوئی سرد انگلیاں مجھے اپنے بالوں میں سرسراتی محسوس ہوئی۔ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں جب ابا جان نے میرا چہرہ اپنے استخوانی ہاتھوں سے سامنے کیا، تب میں انہیں دیکھ سکا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے جھپٹ کے میرا چہرہ اپنی گود میں دبوچ لیا۔ بابر، ان کی بھڑکتی ہوئی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ یہ تو ہی ہے ببرو؟ میری زبان پر فالج گر گیا تھا۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ اس سے کچھ مت پوچھو بڑے صاحب، ہاتھ پیر دیکھ لو، ٹھیک سلامت ہیں؟ بٹھل نے کہا۔ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، میرے دماغ میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ ان کا گلا روندھنے لگا، لیکن میرا دل کہتا تھا میرا بابر کبھی مجھ سے ضرور ملے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں نامعلوم کیا کہتے رہے، اور اس کا دل بھی ایسا ہی بولتا تھا۔ اوہ میرے خدا، میرے خدا! وہ میری پیشانی اور انگلیاں بے تحاشا چومنے لگے۔ ان کے ہاتھوں کو قرار نہیں تھا، کبھی وہ میرا چہرہ ٹٹولتے، کبھی بازو، کبھی میری پیشانی کو بوسے دیتے، کبھی آنکھوں کو۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ہوں، اور مجھے بھی یہ سب ایک تصور سا لگ رہا تھا۔ دیر ہو گئی، وہ مجھے اپنے سینے میں بھیجے آہیں بھرتے رہے۔ مگر تو یہاں تک کیسے آ گیا؟ انہیں ایک دم خیال آیا۔ بس آ گیا بڑے صاحب، بٹھل نے کہا۔ ہم نے سوچا آپ جس چیز کی تلاش میں ادھر آئے ہو، ہم راستے میں ہی جا کے آپ کو اس سے بڑی خبر دے دیں۔ آپ کا؟ ابا جان خفقانی انداز میں بولے۔ کس چیز کی تلاش؟ بڑے صاحب، ایسے وقت میں مجھ کو آپ سے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا، پر رات بھاگ رہی ہے، صبح ہونے سے پہلے ہم کو ادھر سے دفع ہو جانا چاہیے۔ ایک تو ہم کو اس کو دکھانا تھا، پھر ایک بات اور بولنی تھی۔ کہیے، ابا جان بے قراری سے بولے۔ آپ بہت بڑے خطرے میں ہو۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ میری بات پہلے پوری طرح سن لو بڑے صاحب۔ یہ قبیلے کے لوگ 9 سال میں کٹ کھنے ہو گئے ہیں۔ ان کے سر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کس وقت الٹ جائے۔ اپنے آپ پر بھی شک کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ یہاں محفوظ ہو؟ ادھر بھی ان کے لوگ آپ جیسے بحروپ میں ہوں گے۔ ادھر آپ اکیلے ہو، ہم بھی اب آ گئے ہیں، پر جگہ انہی کی ہے، راستے بھی سیدھے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھ میں کوئی دانہ پڑ گیا، اور کسی دن زیادہ دکھنے لگا کہ ادھر کوئی ایسا ہے جو ان کی امانت اپنے پلے رکھتا ہے، تو جنگل میں رہنے والے یہ لوگ جنگل کی بولی بولیں گے۔ ابھی ٹھیک طرح بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابا جان نے بیچ میں دخل دینے کے لیے لب کھولے، بٹھل نے انہیں روک دیا۔ آپ سنتے رہو، مجھ کو پتہ ہے آپ کیا جواب دو گے،
پر بڑے صاحب سوچ سمجھ کے بولنا، الٹے جواب سے کام الٹا ہو جائے گا۔ یہاں سے فوراً لوٹ چلو۔ ابھی آپ کو یہ شیر ببر سینہ زبر مل گیا ہے، یہ بھی آپ کے لیے دولت ہے۔ آپ کس امانت کی بات کر رہے ہیں؟ ابا جان وحشت سے بولے۔ وہی جو اس رات لڑکی آپ کے پاس چھوڑ گئی تھی بڑے صاحب، ہم کو سب پتہ ہے۔ ہم کو ٹٹول کے ٹائم اکالت مت کرو، وہ اپنے کاغذوں کے لیے سینگ نکالے پھر رہے ہیں۔ میں نے ان سے بولا ہے کہ یہ میں ان کو دوں گا اور اس کے بدلے وہ ہمیں دولت دیں گے۔ آپ وہ ساری دولت لے لینا، پہلے لے لینا، بعد کو کاغذ ان کے متھے مارنا، وہ بھی کچھ کم نہیں ہوگی۔ میرے پاس ایسے کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ بڑے صاحب ہم پر بھروسہ کرو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی دیکھو ادھر بابر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، ادھر چھوٹا جہانگیر بھی ہم کو مل گیا ہے۔ جہانگیر منا وہ کہاں ہے؟ وہ بھی بابر کے ساتھ ہے۔ بٹھل نے فمی کا ذکر نہیں کیا، میرے منہ پر اس کا نام آتے آتے رہ گیا، لیکن میں فمی کے بارے میں ان سے کہتا بھی کیا یہ بتاتا کہ وہ مجھے کہاں نظر آئی تھی اور کتنی دیر کے لیے۔ ادھر آپ کے 2 بیٹے ہیں، اس کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، نقدی، حویلی، جاگیر، پیڑیاں کھائیں پھر بھی بچ جائے، اور یہ سب نہ بھی ہوتا تو ہاتھ پیر کا تلا ہوا ہے، سر ذرا اس کا 21 ہے، پر یہ سارا سونے کا ہے۔ منا کیسا ہے؟ ابا جان رشا زدہ آواز میں بولے۔ منا ایک دم ٹھیک ہے، پڑھتا ہے۔ وہ کہاں سے ملا؟ اچھی جگہ ملا، بٹھل نے تند لہجے میں کہا۔ آپ میری بات کا جواب دو، یہ سب بعد میں وقت ملے تو پوچھ لینا۔ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ میں کاغذ کی بابت بول رہا ہوں، مگر میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے۔ بڑے صاحب 9 سال سے آپ رات دن کیا کھوج رہے ہو؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو ہمارے ساتھ واپس چلو، ہم ابھی ادھر سے نکل سکتے ہیں۔ میں ابھی یہاں سے نہیں جا سکتا۔ آپ کو چلنا چاہیے بڑے صاحب، مجھے یہاں سے جانے میں کچھ عرصہ اور لگے گا۔ وہی میں بول رہا ہوں، آپ اس عرصے کو جہنم میں ڈالو، سب چھوڑ کے ہمارے ساتھ چلے چلو، ہماری بات مان لو، نہیں تو لاڈلے سے پوچھ لو، میرا نہیں تو اس کا ہی بھروسہ کر لو، اس کا خون سچا ہے تو یہ آپ سے بیر نہیں کرے گا۔ میں نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں ابھی واپس نہیں جا سکتا۔ کوئی بھی اتنی مدت دوڑ دھوپ کرنے اور ادھر دور آنے کے بعد واپسی کو تیار نہیں ہوگا۔ مجھ کو پتہ ہے آپ بھی انکار کرتے رہو گے۔ بڑے صاحب میں نہیں بولتا کہ آپ کاغذ میں جو لکھا ہے وہ سب اس سے بیشی نہیں ہے، اس سے بہت بیشی ہو سکتا ہے، پر یہ سب چکر ہے۔ آپ کو لگام پکڑنے میں اتنا وقت لگا ہے، لگام اب بھی چھوٹ سکتی ہے، آگے راستہ اتنا صاف نہیں ہوگا۔ اب تک آپ دیواروں میں بیٹھے ہوئے تھے، پر ادھر کوئی دیوار نہیں ہے، واپسی کا راستہ مشکل ہے، کہیں پیر القط ہو گیا تو دوبارہ جمانے کا موقع نہیں ملے گا، اور اٹھانے والا بھی ادھر کوئی نہیں ہوگا۔ تھوڑے کہے کو بہت جانو۔ جناب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس راہ کرم اس سلسلے میں کوئی دخل مت دیجیے۔ آپ کے بقول میں نے اتنی تگ و دو کی ہے تو یوں ہی تو نہیں کی ہوگی، میں یہاں آ کے پیچھے نہیں جا سکتا، اس راہ مہربانی مجھے معذور سمجھیے۔ لیکن بڑے صاحب ہم تو معذور نہیں ہیں، میں نے درخواست کی ہے۔ وہ دوڑ دھوپ اور سی بڑے صاحب، یہ اور ہے، مجھ کو بیچ میں بولنا نہیں چاہیے تھا، پر ساری زندگی اپنا کام یہی رہا ہے۔ دیکھیے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کو ہمارے کہنے پر شک ہے نا؟ بابرے کھلا پڑا ہے، اس کے پاس چاقو بھی ہے، تمنچا بھی ہے، دونوں کو چلانا بھی آتا ہے۔ میں اس کو دکھا کے آپ سے کچھ مانگنے نہیں آیا ہوں، پیسہ اپنے کو بھی اچھا لگتا ہے، پر اپنے سے زیادہ نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہوگا، اپنا کچھ نہیں بگڑے گا، پر ہم کو یقین ہوگا کہ آپ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا، تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ میرے ذہن میں بدگمانی نہیں ہے، جانا نہ جانا آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ابا جان نے توش روئی سے کہا، آپ کا یہاں آنے سے صرف ایک یہی مقصد تھا تو مجھے افسوس ہے، اور میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ بابر کے سلسلے میں آپ سے کچھ کہہ سکوں۔ میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، میں مجبور ہوں، لوٹ نہیں سکتا۔ جتنا آپ اصرار کریں گے مجھے شرمندگی ہوگی، میرا یہاں کچھ بگڑ جائے گا تو اس کا سزاوار میں خود ہوں گا۔ اگر اب بھی آپ کے دل میں ہے کہ میرے پاس کوئی کاغذات ہیں تو ایسا نہیں ہے،
میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا کہ انہیں اپنے ساتھ لاتا۔ مجھ کو ایسا ہی لگتا ہے۔ ایسا ہے تو بہت اچھا ہے بڑے صاحب، یہی سمجھیے۔ آپ بولتے ہو تو یہی سمجھ لیتے ہیں، پر آپ سے ایک بات اور پوچھنا ہے، آپ یہاں آ کے کتنا آگے بڑھے ہو؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بڑے صاحب، ہم ادھر آ کے اور جان بوجھ کے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کو کچھ نہیں، صرف آپ کی ضرورت ہے۔ ہم کو بولو کہ آپ کے راستے میں ابھی کیا روڑا ہے، آپ کو بول دینا چاہیے۔ کچھ نہیں، ابا جان جھجکتے ہوئے بولے۔ اگر آپ کی مراد میری مدد سے ہے تو مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پوری بات نہیں سمجھ رہے ہو بڑے صاحب، اتنی باتیں سن کے بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ہم بولتے ہیں کہ ہم حصہ لینے نہیں آئے، جاننے کا حصہ۔ جو جان گیا اسے آپ نہیں روک سکتے، نہ اس کا بھیجا چیر سکتے ہو، پر وہ خود ہی آپ سے کچھ نہیں بول رہا ہے۔ معاملے کی بات ہوتی تو اتنی دیر نہ لگتی۔ آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے، پر آپ تو ادھر ہی ہو۔ آپ ہی بتاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ کوئی اور بھی ادھر آ گیا ہے، آگے آپ کام ٹھیک کر سکتے ہو؟ وہ چاہے تو آپ بٹھل بھائی، میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ بٹھل کی آواز میں لکنت آ گئی۔ مجھے اس کی آواز کی خوب پہچان تھی۔ لاڈلے، تو چپ رہے، مجھ کو بولنے دے۔ ابا جان، میں نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ بٹھل بھائی کے متعلق غلط مت سمجھیے۔ ابا جان کے پیر اس سردی میں پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کچھ حاصل ہو جائے گا؟ وہ بھیجے ہوئے لہجے میں بولے۔ پر آپ کو بھی کچھ نہیں حاصل ہوگا، کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابا جان نے زہر خن سے کہا۔ نہیں بڑے صاحب، ہم نے پہلے ہی منع کر دیا ہے۔ یعنی آپ صرف؟ جی بڑے صاحب، اپنے کو اندھی کل کی فکر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو نہیں جانتا، بابر کے ہوتے ہوئے ایسا مت بولو، یہ سب جانتا ہے۔ لیکن میں، ابا جان کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ بٹھل بھائی، سب آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے فریاد کی، آپ ہمارے ساتھ لوٹ چلیے، یہاں قدم قدم پر خطرہ ہے۔ آپ کو اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اب کبھی آپ کے پاس سے نہیں جاؤں گا۔ ببرو، ابا جان میرے سر پہ اضطراری انداز میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ ببرو، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ تجھے دیکھنے اور مننے کی خبر سننے کے بعد ایک لمحے کے لیے میرا دل یہاں نہیں لگے گا۔ مگر تو سمجھتا نہیں ہے، میں تجھ سے کیا کہوں؟ بس اتنا جان لے کہ واپسی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنی دور آ کے میں اب واپس نہیں ہو سکتا۔ میری منزل قریب ہے، بہت قریب، اور کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سب کیا ہے۔ لاڈلے، تو ادھر سے چلا جا، میں خود ہی بڑے صاحب سے بات کر لوں گا۔ ابھی ذرا وقت ہے، باہر رہ کے میرا انتظار کر۔ ادھر سولم بھی کھلے میں کھڑے کھڑے جم گیا ہوگا۔ بٹھل بھائی، میں نے اس سے التجا کی۔ جا لاڈلے، تو جا، بڑے صاحب تیرے ہی باوا ہیں، مجھ کو پتا ہے۔ ان سے اتنی ہی باتیں بولنی پڑیں گی، اور بار بار ایک بار اور صحیح۔ بڑے صاحب نے دل ٹھنڈا نہیں کیا۔ ہم لوٹنے کو بول رہے ہیں، کاغذ وہ ادھر جا کے جلا دیں۔ جا، میں آتا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، بٹھل کی بات مان لوں یا وہیں بیٹھا رہوں۔ میرا وہاں سے نہ اٹھنے کو جی چاہتا تھا، نہ بیٹھنے کو۔ میں وہیں بیٹھا رہا تو بٹھل نے میرا کندھا پکڑ کے مجھے ابا جان کے پہلو سے جدا کر دیا۔ پھر میں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ سولم باہر سردی سے کپکپا رہا تھا۔ بازی کر کے مزید واقعات جاننے کے لیے قسط نمبر 55 سماعت فرمائیں۔